ہلو گائز، جیسے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں گورننگ دا انگورنیبل انسٹیٹیوشن صاحب کی جو بک ہے، اس کا ہم نے جو ایک سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے، چیپٹر 17، اس کو ہم نے ڈسکس کیا. اس کا میں نے آپ کو ایک سمری کے طور پہ بتایا جو بھی ایسپیرنٹس ہیں ان کی سہولت کے لیے، کہ پاکستان کو انہوں نے کس طریقے سے انڈیا بنگلہ دیش سے کمپیئر کیا ہے. اور ہم نے پچھلی ایپیسوڈ کے اندر پاکستان انڈیا کا جو ایک ڈفرینس اس بک کے اندر دکھا گیا ہے، اس کو سمرائز کر کے میں ہم نے آپ سے ذکر کیا ادھر. اور لیٹس اگین وہ دا ریمیننگ پارٹ. تو اس ایپیسوڈ کے اندر جو پاکستان اور بنگلہ دیش کا ایک ڈفرینس ہے کہ کس طرح بنگلہ دیش 1971 میں انڈیپینڈنس حاصل کرنے کے بعد کس طرح سے وہ رہا. تو مین اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 1971 سے لے کے 1990 تک کی جو کنڈیشنز تھیں وہ خستہ حالی کا شکار، اور ملک جو ہے وہ ایکسٹریم پاورٹی لائن میں تھا 1990 تک، جیسے کہ ادھر لکھا ہوا بھی مینشن ادھر. لیکن اس کے بعد جس طریقے سے وہاں پہ ایک ریوائول آیا، اکنامیکل ریوائول آیا، اور وہاں پہ ایک نئی انڈسٹری گرو کی، ریڈی میڈ گڈس گارمنٹس کی، RMG کی. اور اس 1990 سے لے کے 2010 تک کا جو فیس ہے، اس کے اندر یہ انڈسٹری اتنی ڈیولپ ہو گئی وہاں کی کہ انہوں نے وہاں کے اپنا ایک بہت بڑا سورس آف ایکسپورٹ بنا لیا اس چیز کو. اور جتنی بھی وہاں کی پولیٹیکل کلاس ہے اور جو وہاں کے لوگ ہیں، بھرپور انہوں نے پارٹیسپیشن کی اس کے اندر، اور کنٹری کو ایک ترقی کی راہ پہ گامزن کر دی. اگین پاکستان اور بنگلہ دیش میں یہ ڈفرینس ہے کہ وہاں پہ اور یہاں پہ جو بھی پولیٹیکل کرائسس آتے ہیں، اس کا اثر انہوں نے اپنے اکنامیکل میٹرز پہ نہیں ہونے دیا، اور جو پالیسیز انہوں نے اپنائی وہ کنٹینیو رکھی، چاہے جس کی بھی حکومت آئے بنگلہ دیش میں. بٹ برخلاف اس کے پاکستان میں جیسے نئی حکومت آتی تھی، وہ نئی پالیسی لے کے آتی، جس کی وجہ سے جو انویسٹرس ہے وہ بہت زیادہ بددل اور وہ ہو گئے تھے. ان کا انٹرسٹ بالکل ختم ہو چکا تھا، اور انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ یہاں سے نکال کے مختلف ممالک میں شفٹ کر دی تھی. مگر بنگلہ دیش میں ایسا نہیں ہوا. وہاں پہ بھی ماشاء اللہ لگے، وہاں پہ بھی حکومت اور پولیٹیکل کرائسس رہی، لیکن جو پالیسی انہوں نے اپوائنٹ کی اس کو نہیں چھیڑا انہوں نے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو ریڈی میڈ گارمنٹس کی انڈسٹری ہے وہ اتنا اچھے گرو ہو گئی ہے، اور اتنا ہائی لیول پہ انہوں نے اپنا کام بڑھا لیا ہے کہ وہاں کی جو اکنامی ہے بہت زیادہ بوم کر رہی ہے اس کی وجہ سے، رائٹ. اور یہی وجوہات ہیں کہ ان کی جو اس انڈسٹری کے اندر وہاں پہ جو موسٹلی وہاں کی پولیٹیکل کلاس جو ہے، اور جو وہاں پہ انفلوئنشیل لوگ ہیں لائک ملٹری کے، پولیٹکس کے، بیوروکریسی کے، ان کا کافی زیادہ یا تو وہ خود اون کرتے ہیں ان انڈسٹریز کو، یا ان کا انٹرسٹ ہے، ان کا شیئر ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جو انڈسٹری مطلب اس کی جو سوٹ کرتی ہیں پالیسیز ٹیکسیشن کی، سبسڈیز کی، وہ اس کو لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے خوشحال ہیں، نوکری حاصل کرتے ہیں، اور ایک بہت اچھی پروڈکشن وہاں پہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جو اکنامک سائیکل ہے وہ بہت اچھی چل رہی ہے بنگلہ دیش میں، باوجود اس کے کہ وہاں پہ بھی پولیٹیکل کرائسس ہیں مختلف پارٹیز کی وجہ سے. لیکن چونکہ وہاں کا جو اکنامک سسٹم ہے بہت زیادہ سیکیور ہے، اور وہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ وہاں کی جو گارمنٹس انڈسٹری ہے، ریڈی میڈ گارمنٹ، وہ بہت زیادہ ترقی پذیر ہے. اور اس کو چلانے والے وہ کنٹری کے انفلوئنشیل لوگ ہیں، لائک ملٹری، اگین بیوروکریسی کی، وہ چاہے کچھ بھی ہو، وہاں کی ہڑتال ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہاں کا جو سسٹم ہے وہ اس کے فلو کو خراب نہیں ہونے دیتے. تو ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ایز کمپیئر ٹو پاکستان یہ ہے کہ وہاں کے لوگ وہاں کی اکنامی کے ساتھ بہت سنسیئر ہیں، پارٹیسپیشن کرتے ہیں. وہاں پہ جو زیادہ تر لوگ امپلائڈ ہیں وہ اسی
گارمنٹ انڈسٹری کے ساتھ ہیں، اور وہاں کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ فلرش کر رہا ہے۔ بیسیکلی انہوں نے اپنی چیزیں پرائیویٹائز کی اور بہت اچھے طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور یہاں پہ بک کے اندر ایک جگہ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ وہاں پہ کیسے کیسے نیشنل کمرشل بینک جو ہیں ان کا جو ٹوٹل ڈپازٹ ہے وہ 4% فال ہوا، لیکن جو پرائیویٹ ہے اس کا 50% بڑھا۔ اس طریقے سے the same was the case for advances with the NCB share declining to 35% and private bank capturing 45%. سو جو پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ ہے وہ جی ڈی پی کا روز ہے وہ 44% ہے، جو کہ پاکستان سے بہت زیادہ ہائی ہے۔ یہی وجوہات ہیں کہ وہاں بنگلہ دیش جو پاکستان سے آگے ہے، اس کی یہی مین وجہ ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ اچھے اور بہت زیادہ سویٹیبل اکنامیکل سسٹم ہیں، جو کہ وہاں کی اکنامی کو بہت اچھا سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش اور بھارت انڈیا سے اکنامیکلی بہت پیچھے ہے، اور یہی وجوہات ہے کہ وہاں کی کرنسی اسٹرانگ، وہاں کی ایکسپورٹ اچھا، اور پاکستان کا اس حوالے سے جو کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ ناقابل ذکر ہے۔ اور یہی وجوہات ہیں کہ وہاں پہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کا اتنا ایشو نہیں، اور اکنامیکل سائیکل جو ہے اس کو تو بالکل وہ نہیں چھیڑتے، پالیسیز جو بنائی ہیں اس کو وہ ریورس نہیں کرتے، اور پرائیویٹ سیکٹر کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، اور مینلی پرائیویٹ سیکٹر ہی ہوتا ہے جو ڈیولپمنٹ کرتا ہے۔ اور یہی ساری وجوہات ہیں جس سے بنگلہ دیش ہم سے کافی آگے ہے۔ آئی ہوپ کہ اس چھوٹی سی اس میں ایک سمری آپ کو مل گئی ہوگی ایسپیرنٹس، اور آپ اچھا اس سے سیکھیں گے۔ تھینکس، ہیو اے نائس ڈے۔